السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیٹ ناولز پوائنٹ۔ محبت ایک شرط دوسری قسط۔ ایشان نے بڑے تحمل اور سکون سے بم پھوڑا تھا۔ وہ سبھی چونک اٹھی تھیں جبکہ مہوش کے چہرے پہ پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ سکندر خان آفریدی، اس نے زیر لب دہرایا۔ ایشان پاگل ہو گئی ہو؟ تم ابھی بھی اس آدمی سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہو؟ مہوش ہول رہی تھی، اور ایسی ہی پریشانی مریم اور شرمین وغیرہ کے چہرے پر بھی تھی۔ ایشال ان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اٹس اوکے یار، وہ اگر آفریدی خاندان کا سپوت ہے تو میں بھی حشمت علی خان کی بیٹی ہوں۔ ڈر کس بات کا ہے؟ وہ بے پرواہ تھی جبکہ مہوش کے چہرے پر خوف تھا۔ اگر تم کہو تو میں اپنی شرط واپس لے لیتی ہوں، سونیا نے عنایت کرنا چاہی۔ ہرگز نہیں، میں نے جو کہا ہے میں کروں گی ضرور، وہ شخص چاہے کوئی بھی ہو۔ ایشال پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اور سونیا کو بھی اس سے یہی امید تھی۔ وہ اندر سے دل کھول کے مسکرائی۔ وہ پچھلے 4 دن سے کراچی گیا ہوا تھا۔ آفس کی ایک ڈیل پرابلم کر رہی تھی، اس لیے مناسب تھا کہ وہ جا کر فیس ٹو فیس مل لیتا، اور اسی چکر میں 4 دن لگ گئے تھے۔ واپس آیا تو یہاں بھی آفس توجہ کا منتظر تھا۔ پورا دن آفس میں ہی گزار کر تھکا ہارا گھر آیا تو آتے ہی بیڈ پر گر گیا۔ وہ چینج کیے بنا بیڈ کے بیچوں بیچ چاروں شانے چت لیٹا بے سدھ سویا ہوا تھا۔ آنکھ کھلی تو موبائل فون بج رہا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، لالا سائیں۔ دوسری طرف حیدر تھا۔ سکندر اس کی آواز سن کر مسکرایا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو یار؟ سکندر کا لہجہ محبت اور اپنائیت سے لبریز تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اتنے دن ہو گئے آپ گاؤں بھی نہیں آئے، حیدر اداسی سے بولا۔ یار ابھی تو کراچی سے آیا ہوں، 4 دن لگ گئے وہاں۔ وہ سکندر سے کافی چھوٹا تھا، ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ اب 2 دن بعد آؤں گا۔ کیوں 2 دن بعد کیوں؟ وہ میں آ کر بتاؤں گا۔ سکندر کچھ سوچ کر مسکرایا۔ تو آپ گاؤں کا چکر لگا لیں، اماں جی اور آغا جان آپ کو مس کر رہے ہیں۔ آغا جان کو فون دو، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ سکندر بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ حیدر نے فون آغا جان کو پکڑا دیا تھا۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کراچی سے کب آئے ہو؟ وہ بیٹے کی آواز سنتے ہی جیسے جوان ہو اٹھتے تھے۔ انہیں اپنے دونوں بیٹے بہت عزیز تھے۔ ان کی سوچ اپنے قبیلے کے لوگوں سے کافی مختلف تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کا رجحان کبھی بھی اپنی خاندانی دشمنیوں کی طرف نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ان دونوں کو اس چیز سے دور رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سکندر خان آفریدی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب اپنا ذاتی بزنس چلا رہا تھا۔ ان کے خاندان اور قبیلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر بھی نہ رکھی تھی۔ آج ہی آیا ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ اور اماں کہاں ہیں؟ سکندر کافی دیر ان سے باتیں کرتا رہا۔ آغا جان نے پھر خود ہی فون بند کیا تھا۔ سکندر شاور لینے باتھ روم گھس گیا۔ شاور لینے کے بعد کمرے میں آیا تو اس کا موبائل متواتر بج رہا تھا، اور نہ جانے کیسے اسے اچانک اپنے موبائل کی رنگ ٹیون سن کر ایشال کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے کچھ یاد آتے ہی آگے بڑھ کر اپنی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ سامنے ہی وہ والیٹ رکھا تھا۔ اس نے تیزی سے والیٹ باہر نکال لیا۔ اس روز واپس آ کر اس نے یہ والیٹ اسی طرح دراز میں ڈال دیا تھا، اور دوسرے روز صبح ہی کراچی چلا گیا تھا۔ وہ والیٹ کھولتے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ والیٹ میں اچھی خاصی بھاری رقم تھی، سارے ہزار کے نوٹ تھے۔ اس نے گننے کی زحمت نہیں کی اور والیٹ کی دوسری پاکٹ چیک کرنے لگا۔ ایک چھوٹی سی آٹوگراف بک تھی، 2 شاپنگ بل تھے، ایک ٹیلر کا کارڈ تھا، 4-5 بلیک کلر کی ہیئر پنس تھیں، 2 موبائل کارڈز تھے جو ابھی تک اسکریچ نہیں ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا چیونگم کا پیکٹ تھا، بس اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں تھا۔ سکندر نے ساری چیزیں چھوڑ کر آٹوگراف بک اٹھائی اور کھول کر پڑھنے لگا۔ فرسٹ پیج پر فرینڈز لکھا ہوا تھا۔ اس نے اگلے پیج کھولا۔ ایشال علی، یہی نام تھا اس کا۔ وہ پڑھتے ہی بے ساختہ بڑبڑایا۔ نام کے نیچے اس کی وش اور سیل نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس سے اگلے پیج پر مہوش ریاض کا نام، اس کی وش اور اس کا نمبر تھا۔ تیسرا پیج سونیا اور چوتھا مریم کا تھا، اور سب سے آخر میں شرمین کا نام درج تھا۔ اس سے آگے چند اشعار درج تھے اور کچھ اٹ پٹانگ باتیں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آخری عبارت خاصی دلچسپ تھی۔ یہ نوٹ بک جس کو بھی ملے برائے مہربانی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں اس پتے پر ارسال کر دیجیے، اور ہم پانچوں کی دعائیں اس کے ساتھ رہیں گی۔ انٹرسٹنگ۔ اس نے وہ نوٹ بک بند کی اور پھر اپنے موبائل فون کو دیکھنے لگا اور کچھ سوچتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کر لیا۔
دوسری طرف رنگ جا رہی تھی۔ ہیلو! اس کی آواز کچھ مصروف سی تھی۔ السلام علیکم، وہ متانت سے بولا۔ اس کی بھاری گیر آواز دوسری طرف کمپیوٹر پر مصروف اشال کو بری طرح چونکا کر رکھ گئی تھی۔ مصروفیت کے باعث اس نے نمبر دیکھی بھی نہیں کال ریسیو کر لی تھی۔ آپ کون؟ اس نے محتاط انداز سے پوچھا۔ سکندر خان آفریدی، چند روز پہلے آپ سے ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی تھی۔ آپ کا نام شاید اشال علی ہے، وہ پورا تعارف دے رہا تھا۔ جی یاد آ گیا، میں نے آپ سے رنگ ٹیون لی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ میڈم اگر آپ کو مجھ سے ملاقات یاد ہے تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس روز آپ کا کچھ نقصان ہوا تھا، کوئی چیز گم ہو گئی تھی۔ سکندر نے یاد دلایا۔ جی سر، اچھی طرح یاد ہے، میرا کافی زیادہ نقصان ہوا تھا۔ میرا والیٹ گم ہو گیا تھا، میری مہینے بھر کی پاکٹ منی تھی اس میں۔ اس کا انداز افسوس بھرا تھا۔ لیکن اگر آپ کی پاکٹ منی آپ کو واپس مل جائے تو؟ اس نے سسپینس پھیلانے والے انداز سے بولا۔ کیا مطلب؟ کیا میرا والیٹ آپ کو ملا تھا آپ کے پاس سے؟ جانے کیوں سکندر کا دل چاہا کہ کاش وہ اس وقت اس لڑکی کے چہرے پر پھیلنے والی حیرت اور خوشی کے تاثرات دیکھ سکتا۔ جی، آپ کا والیٹ میرے پاس ہے۔ اس روز اتفاقاً میری نظر پڑ گئی تھی، لیکن میں آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکا۔ دراصل کام کے سلسلے میں کراچی چلا گیا تھا۔ آج واپسی پر آپ کا والیٹ یاد آیا ہے تو فوری رابطہ کر لیا۔ او تھینک گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا والیٹ مجھے واپس مل گیا ہے۔ تھینک یو سر، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ مشکور ہونے لگی۔ اٹس اوکے میم، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتائیں آپ کا والیٹ کہاں پہنچانا ہوگا؟ سر اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرا والیٹ میرے ہاسٹل پہنچا دیں۔ اوکے، میں آفس جانے سے پہلے؟ نہیں سر، آفس جانے سے پہلے نہیں، آفس جانے کے بعد۔ انفیکٹ مجھے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہوتا ہے، صبح صبح لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ اس کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے بولی۔ آپ واچ مین سے کہیے گا کہ مہوش ریاض سے ملنا ہے۔ کیوں؟ آپ کا نام تو غالباً اشال علی ہے۔ جی سر، میرا نام اشال علی ہے، لیکن میرے بابا اور بھائیوں کے سوا مجھ سے ملنے کی پرمیشن کسی کو بھی نہیں ہے۔ البتہ مہوش میری دوست اور روم میٹ ہے، اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ یا پابندی نہیں ہے۔ آپ بہت سکون سے تشریف لا سکتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ لڑکیوں کے ہاسٹل جا رہے ہیں۔ اس نے ساتھ ساتھ اسے تسلی دی تھی، اور سکندر خان آفریدی بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ ہاں، مجھے واقعی نہیں ڈرنا چاہیے، آپ جو موجود ہیں۔ آف کورس، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں، آپ کی عزت و احترام سر آنکھوں پر۔ یہ لڑکی واقعی کمال کی تھی، سکندر خان آفریدی نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد پھر سے شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند ہو چکا تھا۔ واٹ؟ تم نے میرا نام لے دیا؟ مہوش کو ایک دم کرنٹ چھو گیا تھا۔ تو اور کس کا لیتی؟ یار مجبوری تھی، تم جانتی تو ہو مجھ سے کوئی ملنے نہیں آ سکتا۔ اشال صبح صبح ہی مہوش کو ہلا رہی تھی۔ لیکن اشال، تم جانتی ہو اس طرح میری ریپوٹیشن کیا ہو جائے گی۔ مہوش غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہاری ریپوٹیشن کو، اور کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھتا پھرے کہ وہ آدمی تم سے ملنے آیا ہے یا مجھ سے، اشال نے خفگی سے کہا۔ تو مہوش خاموش ہو گئی۔ اب اور کیا کہتی، کتنا غصہ کرتی، جو ہونا تھا وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر جیسے تیسے سونیا، مریم اور شرمین کو اشال خان آفریدی کی کال کا پتہ چلا۔ انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا تھا، جبکہ اشال آج خوش تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی جیت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے۔ کیا اس نے خود کال کی تھی؟ سونیا حیران تھی۔ مہوش سے پوچھ لو، جب اس کی کال آئی تو یہ جاگ رہی تھی، بعد میں سوئی تھی۔ اور اگر پھر بھی کوئی شک ہے تو تم میرے سیل پر ریسیوڈ کالز چیک کر سکتی ہو، اشال کے پاس تمام ثبوت تھے۔ وہ سونیا کو لاجواب کر کے واش روم میں چلی گئی۔ اسے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ کھانا کھاتے ہی سو گئی تھی، اور یہ تو ان سب کی روٹین تھی کہ سبھی یونیورسٹی سے آ کر کھانا کھاتی اور شام تک کے لیے گہری نیند سو جاتی تھیں، مگر آج سبھی کی نیند ٹوٹی تھی۔ مس مہوش، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، وارڈن نے کسی ملازمہ کو بلانے بھیجا تھا۔ مہوش گہری نیند سے ہڑبڑا اٹھی تھی۔ اوہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، وہ ملازمہ کو بھیج کر اشال پر چڑھ دوڑی۔ اٹھو مرو، آ گیا ہے تمہارا عاشق۔ اس نے اشال کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ اشال بھی ہڑبڑا کر بیدار ہوئی تھی۔ اوہ گاڈ، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ اس نے آنا ہے۔ اشال سر پر مارتی ہوئی فوراً چادر پرے ہٹا کر بیڈ سے اتر گئی۔ انتہائی عجلت میں اپنی نازک سی چپل پہنتے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کا حلیہ کیا ہے۔
السلام علیکم۔ اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ سکندر خان آفریدی ٹیبل پر رکھا اخبار دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کی آواز پر فوراً متوجہ ہوتے ہوئے صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ سکندر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے سرتاپا گہری نظر سے دیکھا تھا۔ سفید ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر پر ریڈ ہاف سلیوز ٹاپ پہنے کافی ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کے روبرو کھڑی تھی۔ سیاہ گھنے گھنگریالے بال اس وقت بکھرے ہوئے تھے اور موٹی موٹی سحر انگیز آنکھیں نیند سے اچانک تعلق ٹوٹنے کا اعلان کر رہی تھیں، کیونکہ اس وقت آنکھوں کی گلابیاں اور بوجھل پن عروج پر تھا۔ فائن سر، آپ کیسے ہیں؟ وہ اپنا دماغ ٹھکانے لاتے ہوئے بمشکل کہہ پائی تھی، ورنہ اس طرح ہڑبڑا جانے پر اس کی دھڑکنیں ابھی تک ہموار نہیں ہو پائی تھیں۔ لگتا ہے میں نے اس وقت آپ کو خاصا ڈسٹرب کیا ہے۔ سکندر اس کے انداز کی سستی بھانپ چکا تھا اور وہ اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ او نہیں سر، ڈسٹربنس کیسی؟ بلکہ ڈسٹرب تو آپ ہوئے ہیں، آپ کو میری وجہ سے اتنی زحمت اٹھانا پڑی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹتی ہوئی بالوں کو ایک سائڈ پر ڈال چکی تھی۔ سکندر آفریدی کی نظریں پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس طرح بے اختیار ہو رہی تھیں۔ آپ کراچی کیوں گئے تھے؟ اشال اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے اس کا تسلسل توڑنے کے لیے بولی تھی۔ آفس کے کام سے گیا تھا، وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ اشال اپنے بال دوبارہ دونوں شانوں پر ڈال چکی تھی۔ آپ اکیلے کام کرتے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر کے سوال کر رہی تھی تاکہ ملاقات کو طول دیا جا سکے۔ میرا ذاتی بزنس ہے، کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، اس لیے زیادہ کام خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور آپ کی فیملی؟ وہ رفتہ رفتہ سوالات بڑھا رہی تھی۔ میرا تعلق پشاور سے ہے، کافی بڑی فیملی ہے ہماری۔ البتہ ہم لوگ 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ میرے والد محترم، جن کو ہم سب آغا جان کہتے ہیں، وہ خاندانی دشمنیاں نپٹاتے پھر رہے ہیں۔ والدہ محترمہ نے گھر سنبھال رکھا ہے۔ چھوٹا بھائی 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور آپ کے سامنے میں موجود ہوں۔ اشال بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ یعنی آپ ابھی آزاد پھر رہے ہیں، آپ کسی خانزادی کے پلو سے نہیں بندھے۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ اور ایسا ہوگا بھی نہیں کہ میں کسی خانزادی کے پلو سے نہیں بن سکتا۔ میری سوچ، میرے خیالات اپنے علاقے کے لوگوں سے بہت مختلف ہیں۔ میں وہیں پیدا ہو کر وہیں کسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ کر اپنے قتل کا ارادہ رکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے لیے میری تعلیم، میرا بزنس، میرا آزادانہ لائف اسٹائل ہی میرا سب کچھ ہے۔ میں قبیلوں کے فیصلوں سے ہٹ کر ایک آزاد اور خود مختار زندگی جینا چاہتا ہوں، اور اس کا حق مجھے میرے بابا جان نے دیا ہے۔ سکندر خان کی باتیں اشال کو اندر سے حیران بھی کر رہی تھیں اور متاثر بھی۔ اینی وے، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، آپ بتائیں کیا لیں گے؟ اشال نے سر جھٹک کر ٹاپک بدلا۔ نو تھینکس میم، میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ میں نے آج تھوڑی شاپنگ کے لیے جانا تھا، بس آپ کا والیٹ پہنچانے کی جلدی تھی، اس لیے سیدھا اسی طرف ہی آ گیا۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا اور جیب سے والیٹ نکال کر اشال کی سمت بڑھا دیا۔ تھینک یو سر، لیکن آپ کی چائے مجھ پر ادھار رہی۔ آپ جب چاہیں میں آپ کو چائے ضرور پلاؤں گی۔ وہ اس کے پیچھے گیٹ تک آئی تھی۔ میں آپ کو اسے زحمت ضرور دوں گا، یہ میرا کارڈ ہے، آپ کو کوئی بھی ضرورت ہے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ وہ اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اور اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو؟ اشال نے کارڈ تھامتے ہوئے جس لہجے اور انداز میں کہا، وہ سمجھ کر خوش دلی سے مسکرا دیا۔ تو بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، بلکہ میں انتظار کروں گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا اور پھر خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ اشال ہاتھ میں پڑا والیٹ اور اس کا کارڈ دیکھتی ہوئی اندر آ گئی۔ آئی ایم سوری سکندر خان آفریدی، تم حقیقتاً ایک اچھے انسان ہو، مگر تم کو بیوقوف بنانا میری مجبوری ہے۔ وہ دل ہی دل میں افسوس کا اظہار کرتی اندر آ گئی۔ آغا جان، سکندر لالا آ گئے۔ حیدر حویلی کی چھت پر کھڑا کبوتروں کی اڑان دیکھ رہا تھا جب اس نے حویلی کی طرف آنے والی سڑک پر سکندر خان کی لینڈ کروزر دکھی تھی، اور وہ باقی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگا آیا تھا۔ خان صاحب مردان خانے میں بیٹھے تھے۔ ساتھ والے گاؤں سے کچھ لوگ اور گاؤں کے سردار صاحب آئے ہوئے تھے۔ خاصا غمگین مسئلہ تھا، شاید اسی لیے باہمی مشورے سے کچھ طے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن حیدر کی آمد اور شور نے ان کی بات میں خلل ڈال دیا تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا دھیان سکندر کی طرف ہو چکا تھا۔ حیدر مردان خانے سے نکل کر حویلی کی روش پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی گاڑی سے اترتے ہی وہ بھاگ کر سکندر کے سینے سے جا لگا تھا۔ کیسے ہو یار؟ وہ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولا۔
فٹ اینڈ فائن، وہ چہک کر بولا۔ سکندر مسکرا دیا۔ آغا جان کہاں ہیں؟ مردان خانے میں، حیدر نے اشارہ کیا۔ اچھا، میں ان سے مل لوں۔ تم روشن خان سے کہو کہ گاڑی سے سامان اتار کر میرے کمرے میں رکھا ہے۔ اس نے پلٹ کر ہدایت دی اور حیدر سعادت مندی سے سر ہلاتا روشن خان کو بلانے چل دیا۔ السلام علیکم، اس نے مردان خانے میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آغا جان بیٹے کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ دونوں باپ بیٹا بڑی گرم جوشی سے ملے، پھر ان کے ساتھ وہ آگے بڑھایا۔ بیٹا، ان سے ملو، یہ ساتھ والے گاؤں کے سردار خورشید خان ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں گلباز خان اور گلریز خان۔ انہوں نے بیٹے کو بتایا۔ وہ سب سے انجان اور ناواقف ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں سے کافی عزت و احترام سے مل رہا تھا۔ ماشاء اللہ نواب خان، تمہارا بیٹا تو وجاہت میں تم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ سردار خورشید خان سکندر کو دیکھ کر سراہے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ سکندر بچپن سے لے کر اب تک زیادہ وقت شہر میں ہی رہا ہے، اس لیے آس پاس کے علاقے والوں سے ذرا کم ہی ملاقات ہوتی تھی۔ سردار خورشید خان نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اولاد ہمیشہ ہی 4 ہاتھ آگے ہوتی ہے، آغا جان۔ سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرائے۔ ان کے انداز میں فخر تھا۔ لیکن تم نے اسے قبیلے سے دور کیوں کر رکھا ہے؟ اپنے پرائی کی پہچان ہی نہیں ہے؟ انہیں اعتراض ہوا تھا۔ اچھا ہے نا، اسے کسی کی پہچان نہیں ہے، یا تو سب کو اپنا سمجھے گا یا سب کو پرایا، اور قبیلے میں سوائے دشمنیوں اور قتل و غارت کے اور رکھا بھی کیا ہے؟ میری خواہش تھی کہ قبیلے کے رسم و روایات سے ہٹ کر میرے بچے پڑھے لکھے ہوں اور ایک سکون کی زندگی گزاریں۔ بیٹیوں کو 14 جماعتیں پڑھا کر ان کے گھر بار کا کر دیا ہے۔ بیٹا پڑھ لکھ کر اپنا بزنس کر رہا ہے، چھوٹا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے۔ ان خاندانی دشمنیوں اور جھمیلوں کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ آغا جان اپنی جگہ پر بہت خوش اور مطمئن تھے۔ یعنی تمہارے بعد تمہارا خاندانی نظام ٹھپ ہو جائے گا؟ تمہارے بیٹے نہ تو تمہاری دشمنیاں نبھا سکیں گے اور نہ ہی تمہارا نام چلا سکیں گے۔ جو کچھ بھی ہے وہ بس تمہاری زندگی تک ہے۔ سردار خورشید خان کی بات نواب خان آفریدی کو خاصی بری طرح چبھی تھی۔ سکندر نے بھی چونک کر ان کی سمت دیکھا تھا۔ اس نے سردار خورشید خان کو جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ آغا جان نے منع کر دیا۔ وہ ان کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ کر چپ ہو گیا تھا۔ سردار، مجھے پتہ ہے میرے بیٹا میرا نام کس حد تک چلا سکتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ بحث قبل از وقت ہے۔ زندگی رہی تو دیکھیے گا میرا بیٹا میرا کتنا نام روشن کرتے ہیں۔ جاؤ بیٹا، تھکے ہوئے آئے ہو، آرام کرو، ماں اور دادی سے ملو، انتظار کر رہی ہوں گی، خان صاحب نے تحمل سے کہا۔ سکندر اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔